محترم حاضرین، رمضان المبارک کے بالکل 4 یا 5 دن ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کی خصوصیات، اس کے فضائل، اس کی اہمیت، یہ تمام کی تمام موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس مہینے میں انسان جتنی نیکی کرتا ہے اور جس تیزی کے ساتھ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور صاف الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ اس مہینے میں انسان کو اصل خیر سے روکنے والا جو ایک محرک ہوتا ہے، انسان کو خیر سے روکنے والا جو اصل ایک چیز ہوتی ہے، اس کو قید کر لیا جاتا ہے، وہ حضرت شیطان ہے۔ یعنی انسان اس مہینے میں نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اور کوئی چیز اس کو خیر سے روکتی نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑی جماعت جو رمضان کی ایک دن پہلے عصر کی نماز میں غافل تھے، وہی جماعت جو ہے بڑی تعداد میں مغرب کی نماز میں نظر آتی ہے۔ اور جب وہ مسجد میں مغرب کی نماز، رمضان کے مغرب میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو چاند رات تک وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ معاشرے کا سب سے بدترین آدمی، جس کو دیکھ کر انسان جو ہے ہیبت کھاتا ہے، خوف کھاتا ہے، جس کے گناہ پورے معاشرے میں مشہور ہوتے ہیں، ایسا آدمی بھی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، اپنی زبان پر لگام رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، مسجدوں میں حاضری دیتا ہے۔ حضرت محترم، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو رمضان کے مہینے میں روک لیتا ہے، اور اس کو صفدت الشیاطین کڑیوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ عام 11 مہینوں میں انسان پر جو کنٹرول کرتا ہے، عام 11 مہینوں میں انسان کو جو گمراہی کا شکار کراتا ہے، گمراہی کے راستے دکھاتا ہے، اور انسان شیطان کے کنٹرول پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اور پھر اس کی باتوں پر، اس کے دعووں پر اترتا چلا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ 11 مہینے شیطان کا شکار رہتا ہے، اور ایک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو جاتے جاتے رمضان کا یہ مہینہ ہمیں بہت بڑا پیغام دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے سے بہت بڑا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اس مہینے میں بندہ نیکیاں کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ شیطان قید کر لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ایمانی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، پورے 11 مہینے اگر اس شیطان کو ہم کنٹرول کر رکھیں، پورے 11 مہینے شیطان کو اگر ہم قابو میں رکھ سکیں اور اس کے دھوکوں سے ہم بچے ہوئے رہیں، تو آپ تصور فرمائیں کہ ہماری زندگی کا حال کیا ہوگا، ہم اللہ کے کتنے مقرب بندے ہوں گے، ہم کتنی عبادتیں کر سکیں گے، اللہ کو کتنا راضی کر سکیں گے۔ یہی جاتے جاتے رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ شیطان ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، شیطان ہے جو ہمیں خیر کے کاموں سے روک رہا ہے، شیطان ہے جو صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے کہ ایک بندہ سدھرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، رمضان ختم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ رمضان ختم ہوتا ہے کہ مصلیوں کی بڑی تعداد مسجدوں سے نکل جاتی ہے، رمضان ختم ہوتا ہے کہ مصلیوں کی ایک بڑی تعداد غافل ہو جاتی ہے، ان کو نماز نہیں معلوم ہوتا، ان کو روزہ نہیں معلوم ہوتا، صدقہ خیرات نہیں معلوم ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں محرک شیطان ہے، کنٹرول شیطان پر کرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیکھیے کتنے صاف صاف الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس پر انسان کو کنٹرول ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ شیطان انسان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور شیطان کا مناظرہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ اے شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں ان کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان سے ناراضگی جتائی، اور پھر اسی طرح سے اس کو دھتکار دیا گیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے مہلت دے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے جو بندے ہوں گے، جو ایمان لانے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، میں ان کو گمراہ کروں گا، راہ راست سے بھٹکاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات نوٹ فرمائی، کہا سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ نے کہا قال، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، کہا
قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے میں ان بندے جو انسان ہوں گے جو نیکی کا کام کرنا چاہتے ہوں گے، صراط مستقیم کے طرفدار ہوں گے، اور دن میں 17 سے زیادہ مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنے والے ہوں گے، ایسے بندوں کے راستے میں بیٹھا ہوا رہوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں چھوڑوں گا۔ محترم حاضرین کرام، اس شیطان نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بطور آزمائش کے شیطان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جا تو ان لوگوں کو گمراہ کر اور ان لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بن جا جو لوگ جو ہے ایمان میں کمزور ہوتے ہیں۔ اب شیطان نے چھوڑا نہیں ہے، شیطان نے پہلی جو اپنی چال ہے وہ دنیا میں نہیں چلی، بلکہ اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پہلا مشن اور پہلے مقصد میں یہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، کہا وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم اسکن، رہ جاؤ، وَيَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ تم اس جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مست آرام سے عیش کرو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا۔ اب حضرت شیطان نے تو اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ میں انسان کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا، صراط مستقیم سے ان کو بھٹکاؤں گا، تو اس کے بعد اللہ نے کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے بھٹکایا اور اس نے آز دلائی، جس چیز سے منع کیا گیا تھا، جو چیز سے اللہ نے روک رکھا تھا، اسی کی طرف اس نے رغبت دلائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے جنت سے نکال دیا اور وہ پھر دنیا میں آ گئے۔ حضرت محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے، جہاں پر روزے کا حکم دیا ہے، جہاں پر صدقہ خیرات کا حکم دیا ہے، اللہ نے نیکیاں بتائی ہیں، بھلائی کے کام جہاں پر بتائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب مبین قرآن مجید میں بار بار شیطان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ بار بار شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارے آڑے آئے گا، شیطان تمہیں خیر کے کاموں سے روکے گا، شیطان جب قید کر لیا جائے گا تو تم عمل کرو گے، شیطان کو جب 11 مہینوں کے لیے آزاد کر دیا جائے گا تو تم آزمائش کے شکار ہوگے، پھر تم اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے بار بار یہ آیتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن میں اس کا بھی ہمیں بڑا کثر تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے جو حلال رزق رکھا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ اکبر۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی پر اڑا ہوا ہے، وہ تمہیں برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے بڑے صاف الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسری جگہ پر سورہ بقرہ میں آگے اللہ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے کا ڈر دلاتا ہے، تم خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہارا مال کم ہوگا، یہ تمہیں شیطان جو ہے بار بار وعدہ دلاتا ہے اور برائیوں کا تمہیں بار بار حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے اور اس کا علم بڑا وسیع ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے بڑے صاف الفاظ میں اللہ نے کہا کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، شیطان تمہیں کہیں گمراہ نہ کرے، شیطان تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح سے اس نے بہکایا، فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، کہیں تمہیں بھی شیطان آزمائش میں نہ ڈال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو آزمائش میں ڈال کر جنت سے نکال دیا، ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے ان کے بدنوں سے لباس کو چھین لیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کا جو ہے ان کی شرمگاہیں ان کو ظاہر کر سکے، انہ یراکم وہو قبیلہ من حیث لا تراہم،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی. آپ ذرا اس آیت پر غور فرمائیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا وہ اس جانب سے تمہاری نگرانی کرتا ہے, وہ اس طرف سے تمہیں دیکھتا ہے, وہ اس جانب سے تم کو کنٹرول کرتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے کہا انہ یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون. جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں, جن کے دلوں میں مضبوط ایمان نہیں ہوتا ہے, شیطان ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے. محترم حاضرین, سورہ فاطر میں اللہ نے بڑے صاف الفاظ میں کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. یاد رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سچ ہو کر رہے گا. تمہیں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, نعمتوں کا وعدہ کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز کے انعامات رکھے ہیں, یہ وعدہ ضرور بضرور سچا ہو کر رہے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور یہ دنیاوی زندگی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے. اللہ نے آگے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے لوگوں غور سے سنو, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. فاتخذوہ عدوا, تم اس کو دشمن مانو. اس کو اگر دوست سمجھو گے, اس کو قریبی بناؤ گے, اس کو سر پر چڑھ کر بٹھاؤ گے اور پھر اس کو مہلت دو گے, یہ تمہیں رمضان میں آزاد کرے گا, نیکیوں کی توفیق دے گا اور سال کے 11 مہینے یہ تم پر کنٹرول کرتا رہے گا. سال کے 11 مہینے یہ تم پر قابض رہے گا اور پھر اسی طرح سے تمہیں جو ہے رائے حق سے بھٹکاتا رہے گا. ان الشیطان لکم عدو, یہ تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن ہی مان کر چلنا, اس کو کبھی دوست اور قریبی نہ سمجھنا. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. اور ایک بہت بڑی جماعت کو یہ جہنم یعنی جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے جرم کرنے والوں, اے گناہ گار لوگوں, اے معصیت میں ڈوبے ہوئے انسانوں, الگ ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم. اے بنی آدم, اے حضرت انسان, کیا ہم نے تم سے یہ بات نہیں بیان فرمائی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن یاد دلائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا, شیطان کی پیروی نہ کرنا. ہم نے تمہیں بار بار قرآن کی آیتوں میں یہ بات صاف الفاظ میں بتائی تھی, شیطان تمہارا دشمن ہے, وہ پیچھے کے راستے سے آئے گا, آگے کے راستے سے آئے گا, ہر طرح سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. کیا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک دائیں ایک بائیں جانب شیطان ہوتا ہے اور اس نے یہ وعدہ لیا ہے کہ انسان کو گمراہ کر کے وہ جہنم تک پہنچائے گا اور وہ اپنے مشن میں مضبوط ہے, ڈٹا ہوا ہے. کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ تم نے مانا نہیں, تم نے غور نہیں کیا, تم نے سمجھا نہیں اور اپنی غفلت کی زندگی گزارتے رہے. اللہ کے احکامات کو تم نے نہیں مانا کہ جس کی وجہ سے آج تمہیں الگ کیا جا رہا ہے, مجرمین میں سے تمہارا شمار ہے, تمہارے ہاتھ میں صحیح نامہ اعمال نہیں دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت محترم, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید میں جو کتاب مبین ہیں, اللہ نے جہاں پر احکام بتائے ہیں, کرنے کے کام بتائے ہیں, اللہ نے نماز کا حکم دیا, خیر کے کاموں کا حکم دیا, اللہ نے حج کا حکم دیا اور ہر نیکی کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرما دیا, وہیں پر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک دشمن کی بھی وضاحت فرما دی. یہ ہے تمہارے آڑے آئے گا, یہ ہے تمہارے کام کو روکے گا, یہ ہے تمہارے لیے آڑ بنے گا اور صراط مستقیم پر جم جانے سے, اس پر جمے رہنے سے تمہارے لیے آڑ بنے گا. حاضر محترم, اب تو ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھ جانا ہے کہ یہ پورا کھیل, یہ پورا تماشا اور پھر اسی طرح سے یہ پوری کارکردگی شیطان کی کارکردگی ہے. یہ سال کا 1 مہینہ قید ہوتا ہے تو انسانوں کی ایک بڑی جماعت مسجدوں کی طرف آتی ہے, خیر کے طلبگار ہوتے ہیں, وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, اپنی معافیاں مانگتے ہیں اور یہ جب آزاد ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, کہا کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے 2 گروہ آزاد ہو جاتے ہیں. ایک تو شیطانوں کا گروہ آزاد ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے انسانوں میں سے جو ریاکاری کے لیے, دکھاوے کے لیے, نفاق کے طور پر عبادت کرتے تھے, یہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں. ان کی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ بازار میں ملاقات ہوتی ہے. یہ بس حکایت کے طور پر بیان کیا گیا ہے. ان کی ملاقات ہوتی ہے بازار میں. شیطان کہتا ہے 1 مہینہ جکیڑ دیا گیا تھا, 1 مہینہ باندھ دیا گیا تھا, بڑا مشکل ہوا, بڑی تکلیف ہوئی اور بڑی مصیبتوں میں نے 1 مہینہ گزارا ہے. تو یہ حضرت انسان بھی خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہاں تو گیا تھا, میں بھی مسجدوں میں اپنے آپ میں بندشوں میں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر, اپنی تمام کی تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر, روزہ رکھتے ہوئے, نمازیں پڑھتے ہوئے, نماز کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے مسجد میں گزار رہا تھا. کہاں تھا؟ اب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے, پھر مست آگے کی 11 مہینے عیش و عشرت میں گزارتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سبق آموز کہانی ہے, ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. اگر کوئی انسان سال کے 11 مہینے شیطان پر کنٹرول نہیں کر سکتا
اور اس کی غلطیوں کا شکار ہوتا ہے تو یاد رکھیے ایسا آدمی دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے. شیطان اس کو دھوکے میں رکھ رہا ہے کہ کچھ لمحہ وہ قید کر دیا جاتا ہے تو انسان عمل کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے. سال کے 11 مہینے وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ حاضرین محترم ہرگز نہیں. اگر کوئی آدمی شیطان کے چنگل میں آ کر اس کی موت آ جائے، وہ غفلتی کا شکار ہو جائے، تو یاد رکھیے حضرت شیطان کی اور اس ابلیس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم میں تقریر بھی بیان فرمائی ہے. اب جب تمام کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، نیکوکار لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان اٹھے گا، لوگوں کے سامنے تقریر کرے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر نوٹ فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا ہو چکا ہے. جنت میں جانے والے چلے جا چکے ہیں، وہ نعمتوں میں ہیں. اللہ نے ان کے ساتھ جو کچھ وعدے کیے تھے وہ تمام کے تمام وعدے اللہ نے پورے کر دیے. اب وہ کہے گا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، میں تمہاری سفارش کی جو بات کی تھی، میں تمہیں جو گمراہ کرتا تھا اور تمہیں تسلی دلاتا تھا کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، میں جو تمہارے سے دنیا میں وعدے کیا کرتا تھا فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں تو اپنے وعدے سے پیچھے آ چکا ہوں، میں تو اب کچھ کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اب تمہارا مددگار حامی و ناصر نہیں ہوں. پھر آگے شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ کیا میں نے کبھی تمہیں مجبور کیا؟ کیا میں تمہاری گردن پکڑ کر تمہیں گناہ کرایا؟ میں نے کبھی تمہاری اپنی پوری زندگی میں کسی بھی انسان پر جبر نہیں کیا، گناہ کرنے پر مجبور نہیں کیا. میں نے کسی کی گردن پکڑ کر کسی کو گناہ میں نہیں ڈھکیلا، بس میں نے اتنا کیا کہ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے بس پکار لگائی، آجا گناہ کی طرف، آجا معصیت کی طرف، آجا نافرمانیوں کی طرف، آجا اللہ کو ناراض کرنے کی طرف. میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں گناہوں کی طرف بلاتا تھا. الفور تم دوڑ پڑ کر آتے تھے، الفور تم بھاگ کر آتے تھے. میرا کام اتنا تھا، ورنہ مجھے اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں ہے کہ میں کسی انسان کو جبر کے ساتھ گناہ کرا سکوں. شیطان یہ قیامت کے دن جہنم میں کہے گا تم بس میں بلاتا تھا، تم آ جاتے تھے. اب ملامت مت کرو، فلا تلومونی، تم مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو اور میرے حق میں گندی گندی باتیں نہ کرو. ولوموا انفسکم، اپنے نفس پر ملامت کرو. دنیا میں میں بہکاتا تھا، تم بہک جاتے تھے. دنیا میں میں تمہیں گمراہیوں کی طرف بلاتا تھا، تم گمراہ ہو جاتے تھے. چھوٹی چھوٹی معصیت کی چیزوں پر تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. اب ملامت کرو. اب یہ جہنم ہے ملامت کرنے کی جگہ، عذاب ملے گا تو مجھے برا بھلا مت کہنا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم اپنے نفسوں پر ملامت کرو. وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان للظالمین لهم عذاب علیم. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا نہ میں اب تمہارا مددگار رہوں گا اور نہ تم میرے اب مددگار رہو گے. میں نے کہا تھا کہ تم جو شرک کرو گے وہ چیز جو ہے تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. ان للظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے، اپنے نفس پر زیادتی کرنے والوں کے لیے بہت خطرناک عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو حاضرین محترم، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ڈھانچہ ہے. اور پھر اسی طرح سے شیطان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. ہمیں اس سے متعلق پڑھنا چاہیے اور اس کے حاوی ہونے سے پہلے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ کہاں پر ہمیں بہکاتا ہے، کہاں پر ہمیں گمراہ کرتا ہے. اور شیطان ہماری رگ رگ سے واقف ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کو کہاں پر گمراہ کرنا ہے. اور ہر نفس کے ساتھ شیطان اس کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، کیونکہ دشمن ہے. دشمن تم سے زیادہ چالاک ہوتا ہے کہ اپنے سامنے والے فریق کو کہاں پر دبانا ہے، کہاں پر کمزور کرنا ہے، کہاں پر گمراہ کرنا ہے. یہ تمہارا دشمن ہے اور زبردست سب سے بڑا آستین کا سانپ ہے. حضرت محترم، اس سے بچنا چاہیے. شریعت اسلامیہ میں ہمیں کچھ تعلیمات بھی بتائی گئی ہیں کہ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنائیں گے تو شیطان ہمارے کنٹرول میں رہے گا. ان تعلیمات کو بھی اپنانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تعلیمات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 3-4 بتا کے میں اپنی بات کو ختم فرماتا ہوں. محترم حاضرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بندہ جب ایمان لاتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مومن قرار دیتا ہے،
تو اس کے ایمان میں اخلاص ہونا چاہیے، اور پھر اسی طرح سے اگر وہ مخلص رہے گا تو اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ مخلص بندے کو شیطان نے اسی وقت میں اللہ سے وعدے کے وقت میں کہہ دیا تھا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن تیرے مخلص بندے کو جو خالص سال کے 12 مہینے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے میں کبھی بھی میں گمراہ ان کو نہیں کر سکتا۔ سورہ صاد میں اللہ نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو بندے مخلص ہیں، جن کے اندر اخلاص ہوا کرتا ہے، ان کو میں نہیں گمراہ کر سکتا، ان پر میری نہیں چل سکتی، ان کو میں کسی بھی اعتبار سے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے میری چالیں نہیں چلیں گی۔ یہ مخلص بندے اللہ کی عبادت سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غلطی کا شکار ہوئی اور انہوں نے غلطی کی طرف دعوت دی، یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا بھی آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے برائی کا قصد کیا، برائی کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف بھی قصد کر لیتے اگر اللہ کی دلیل ان کے پاس نہ ہوتی۔ اللہ نے کہا یوسف بھی برائی کا قصد کر لیتے اگر اللہ کی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم اسی طرح سے اپنے مخلص بندوں کو برائیوں سے اور فحش کاموں سے بچاتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یعنی یوسف علیہ السلام مخلص بندوں میں سے تھے، وہ خالصتاً اللہ کو اکیلا مانتے تھے، اللہ کی عبادت میں وہ مخلص تھے۔ اس وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں بادشاہ کی بیوی کے ساتھ برائی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور پھر اسی طرح سے اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں بنیادی یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم نے جب ایک مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے، ہمارے اندر اخلاص آنا چاہیے۔ ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، شہرت، وقتی عبادت رمضان میں کر لیے، رمضان چلا گیا، اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، شیطان بھی آزاد ہو گیا، ہم بھی آزاد ہو گئے، یہ اخلاص کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھیے اخلاص کی دلیل یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں یہ بات طے کر لے جب تک میری موت نہ آ جائے میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور قرآن مجید ہمیں یہی حکم دیتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرت محترم، ایک دوسری بات یہ ہے کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت میں کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب کبھی شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے، برائی کا خیال ڈالے، علی الفور اللہ سے جو ہے تم اعوذ باللہ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے، وہ اپنی پناہ میں رکھے گا۔ برائی کی ارادہ دل میں آنے کے بعد، غلطی کا ارادہ دل میں آنے کے بعد شیطان سے پناہ نہیں طلب کرو گے تو شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا۔ جیسے ہی برائی کرنے کا ارادہ ہو اللہ سے دعا کرنے، اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے گناہوں سے میری حفاظت فرما۔ دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنین میں کہا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے حملوں سے تو میری حفاظت فرما، تیرے ہی پناہ میں آ سکتا ہوں، اور اس کے میرے سامنے آ کر حملہ کرنے سے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ سورہ ناس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں لوگوں کا جو رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، جو پیچھے سے آ کر دبے الفاظ میں بغیر کسی چوں چرا کے آپ کے دلوں میں جو خیالات ڈالتا ہے، اے اللہ میں اس سے پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، تبھی ہم جو ہے شیطان پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ شیطان ہمیں گمراہ کر کے لے کر جائے گا۔ حضرت محترم، ایک تیسری بات یہ ہے کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوا کرتا ہے، جن کا ذہن خالی ہوتا ہے، جن کی زبان خالی ہوتی ہے، شیطان ایسے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا بھول گئے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ جماعت جو اللہ کو بھول جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور جو شیطان کی جماعت ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ دوسری جگہ پر سورہ زخرف میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ہم ایسے بندوں کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو ہمیشہ گمراہ کرتے رہتا ہے۔ نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، یہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور یہ دوست بن کر اس کو گمراہ کرتے رہتا ہے۔ حاضر محترم، رمضان کے بعد جیسا آپ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، بعد رمضان کے بھی اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔
قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس سے بھی شیطان ہم سے دور رہتا ہے، شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کی تلاوت ہے، آیت الکرسی رات میں پڑھیں گے، صبح میں پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور و معروف واقعہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ رات میں شیطان آتا تھا، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ آخر میں شیطان نے کہا کہ تم جب کبھی رات میں سورۃ آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے تو میرا تم پر نہیں چلے گا، میری بات تم پر نہیں آئے گی اور میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکوں گا۔ اور دوسری حدیثوں میں آیت الکرسی کی جو آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، اس کی تلاوت کرنے سے بھی شیطان جو ہے انسان پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک آخری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سحری کے لیے اٹھتے تھے اور پھر اسی طرح سے فجر کی نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن آزمائش ہے حقیقی معنوں میں رمضان کے بعد جس بندے کی صبح، یاد رکھیے یہ جملہ غور سے سنیے، جس بندے کی صبح بغیر فجر کے نماز کی ہوگی دن بھر شیطان اس پر مسلط رہے گا۔ حدیث کیا ہے؟ بڑی مشہور معروف حدیث ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر بیٹھتا ہے اور اس کو مسلتے رہتا ہے، سلاتے رہتا ہے، سو جا سو جا، ابھی 5 منٹ ہے، سو جا سو جا، ابھی 10 منٹ ہے، جماعت میں جا کر مل جاؤں گا، بازو مسجد میں نماز پڑھ لوں گا، یہاں پر تاخیر سے اس کو سلاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اس کی ناک میں پیشاب کر دیتا ہے۔ نہیں، اگر وہ ہمت سے اٹھتا ہے، نماز مجھ پر فرض ہے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میری زندگی کی ابتدا، میری صبح کی ابتدا فجر کی نماز سے ہونا چاہیے، وہ اگر آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو شیطان کی 3 گرہیں انسان پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تینوں کھول دیے جاتے ہیں۔ اب شیطان کہتا ہے یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا، میرا اس کے اوپر بس چلنے والا نہیں ہے۔ حاضرین محترم، آپ نے اگر رمضان المبارک کے مہینے میں پوری پابندی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے ہیں تو ابھی بھی آپ رمضان کے بعد بھی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ارادہ کرنا ہے، ہمت کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے اور یہ ٹھان کر چلنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی حال میں ہم جو ہے فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ ایک بات میں کسی مناسبت سے جوڑ کر بتا دیتا ہوں، ہماری مائیں اور بہنوں کا بھی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں پورے محلے آباد ہوتے ہیں، فجر کے موقع پر آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے چراغ جلتے رہتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں رات میں 3 بجے شوہروں کی خدمت کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دن بھر بھوکا نہیں رکھنے کے لیے یہ جب صبح میں اٹھ کر 3 ساڑھے 3 بجے چولہے کے پاس گرم گرم پکا کر کھلا سکتی ہیں تو کیا وہ فجر کی نماز کے لیے اللہ کے حکم سے نہیں اٹھ سکتی ہیں؟ کیا ان کو جہنم کی آگ کا ڈر نہیں ہے؟ عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ جس طرح سے صبح میں اٹھ کر اپنی بیٹیوں کو فون لگا لگا کر یہ اٹھاتے تھے، جگاتے تھے سحریوں کے لیے، اپنے شوہروں کو اٹھاتے تھے کہ یہ دن بھر بھوکے نہ رہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اسی طرح رمضان کے بعد بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو اٹھائیں، خود بھی اٹھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں۔ یہ ذمہ داری ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم رمضان میں عبادت کر کے رمضان کے بعد غافل ہو جائیں گے تو گویا کہ ہم نے شیطان پر کنٹرول نہیں کیا ہے، شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے، زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی، رمضان آتا رہے گا، عبادت کریں گے، دعا کریں گے اور پھر 11 مہینے اللہ کی یاد سے غافل رہیں گے۔ یہ دھوکے کی زندگی ہے، خسارے کی زندگی ہے۔ قیامت کے دن جائیں گے تو پھر شیطان جو ہے ہم سے اعلان کرے گا یہ تم نے ہمارے چکر میں جو ہے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، اب چکو مزہ چکو۔ تو محترم حاضرین کرام، یہ کچھ باتیں تھیں جو رمضان کے جانے سے متعلق، جو 3-4 دنوں میں ہمارے سے رمضان گزر رہا ہے اس سے متعلق ایک تنبیہ کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک بات بیان فرمائی ہے۔ آخر میں صدقۃ الفطر سے متعلق ایک مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم فرماتا ہوں۔ حاضرین محترم، رمضان کے آخری دن یعنی چاند رات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے جو رمضان میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، اس کی مکمل کرنے کے لیے اور ہمارے معاشرے میں مسلمان بھائی جو غریب ہوتے ہیں اور مسکین ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہے، عید کی خوشی کے موقع پر طعامۃ المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا حکم جاری کیا۔ 2.5 کلو اناج جو ہوتا ہے کیش نہیں دے سکتے، علماء نے صاف الفاظ میں منع فرمایا ہے۔ آپ کسی کو 200 روپے، 150 روپے یا اسی طرح سے 5 لوگ ہیں تو 1000 روپے آپ کسی کو دے دیں، کیش دینا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نقد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، دینار اور درہم تھے، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد دینے سے منع فرمایا ہے۔ زکوٰۃ میں کیش دینا ہے، صدقۃ الفطر میں آپ کیش نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو کھانے کا پیکیج بنا کر، جیسا کہ چاول ہے، گیہوں ہے، اس طرح سے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں عید کے دن جو خوشی کے موقع پر دی جا سکتی ہیں، آپ وہ 2.5 کلو کے حساب سے آپ دے سکتے ہیں۔ مختلف جگہ پر قیمتیں طے کی جاتی ہیں، اگر وہ قیمت لے کر، جیسا مساجد میں قیمت طے کی جاتی ہے، ہماری مسجد میں بھی 200 روپے قیمت طے کی گئی ہے، قیمت لے کر قیمت دی جا رہی ہے تو یہ غلط طریقہ ہے۔
اگر مسجد والے قیمت لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے محلے میں شاید آپ غریبوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم پہنچ کر ان کو اناج دیں گے، ایسی جگہ پر قیمت دینا جائز ہے۔ یعنی اگر مسجد والے یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم پاکٹ بنا کر چاول ہے، گیہوں ہے، اس طرح کی چیزیں، عید کا جو پیکیج ہوتا ہے آپ سے قیمت لے کر وہ پیکیج دیں گے تو یہاں پر دینا جائز ہے، ورنہ ایسی جگہ پر جہاں پر قیمت سے قیمت دی جاتی ہے ایسی جگہ پر دینا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے اور شیطان کے حملوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کی جتنے بھی کرتوت ہیں اور اس کی جتنی مکاریاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے، رمضان میں بھی اس کے شر سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے اور بعد رمضان کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ زندگی بھر اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی ہمیں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو دور فرمائیں، اور اسی طرح سے جن کی تجارتیں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائیں، جو مرحومین ہم میں انتقال کر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔